ذی الحجہ کا ماہ مبارکہ ایک طرف جہاں قربانیاں ابراہیم و اسماعیل کی وجہ سے مشہور ہے، اور اس مہینے کی 10 تاریخ جہاں اہل ایمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اور اسی ماہ مبارکہ میں مناسک حج کو ادا کیا جاتا ہے، جہاں اس مہینے کی یہ شہرت ہے، وہیں پر اس مہینے کی شہرت مخزن جود و سخا، پیکر صدق و صفا، صاحب تسلیم و رضا، پیکر حلم و حیا، زاہد پاک و بیریا، تاجدار اولیاء و اتقیا، داماد مصطفیٰ، پیشوائے اغنیا، محبوب رب لم یزل، عاشق حسن ازل، کوکب فلک محبت، شناور بحر شرافت، شاہ سوار میدان معرفت، واقف رموز حقیقت، کامل الحیاء والایمان، جامع القرآن والفرقان، کاتب کتاب رحمان، سیدنا و مرشدنا امام الصحابۃ والتابعین جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مبارکہ، شہادت بے مثل کے حوالے سے اس ماہ مبارکہ کی شہرت بھی ہے۔ آپ کا عرس اگرچہ تاریخ کے حوالے سے کافی اختلافات ہیں کہ آپ کی شہادت کا دن 12 ذی الحجہ ہے، 13 ذی الحجہ ہے، 14 ذی الحجہ ہے، 16 ذی الحجہ ہے، 18 ذی الحجہ ہے یا 22 ذی الحجہ ہے۔ کئی تاریخیں اسلامی تواریخ کے اندر مذکور ہیں۔ بہرحال ہم تو حضور کے غلام ہیں اور ہم ان تاریخوں کے چکروں میں پڑنے والے نہیں۔ یہ ڈیٹیں اور تاریخیں تو ان عظیم ہستیوں کے ذکر کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں، وگرنہ ہر دن ان کا ہے، ہر مہینہ ان کا ہے، ہر صدی ان کی ہے، ہر زمانہ ان کا ہے۔ اس حوالے سے تاریخ کوئی بھی ہو، لیکن عام طور پر ہمارے آج کل عرف میں 18 ذی الحجہ کو آپ کے عرس کی اور شہادت کی تاریخ کو عام کیا گیا ہے۔ وہ کہ 18 ذی الحجہ حضرت مولائے مومنین والمسلمین تاجدار حل عطا سیدنا و مرشدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اس فضیلت عطائے فضیلت کا دن بھی ہے کہ میرے نبی نے سوالات کے مجمع میں غدیر خم کے موقع پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر مولا علی کو بلا کر فضا میں ان کا بازو لہرا کر یہ اعلان عظیم فرمایا تھا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تاہم یہ بات بھی بڑی کلیئر اور واضح ہے، ہمیں حضرت علی کی کوئی ایک فضیلت نہیں ہے کہ جس کو ہم عید منانے لگ جائیں۔ مولا علی کی ہزاروں فضیلتیں ہیں، اور ہر فضیلت پہ ہم راضی بھی ہیں، اور ہر فضیلت پر ہم خوش بھی ہیں، اور ہر فضیلت کو ہم ڈنکے کی چوٹ پر بیان بھی کرتے ہیں۔ تاہم وہ لوگ جو عید غدیر اس معنی میں مناتے ہیں کہ یہ دن حضرت علی کو خلافت بلا فصل کی عطا کا دن تھا، یہ ان کی اپنی خام خیالیاں ہیں۔ ہمارے نزدیک خلافت کا امر ایسا نہیں تھا کہ کسی موقع پر میرے نبی نے حضرت علی کے لیے خلافت بلا فصل کا اعلان کیا ہو۔ ہم بالیقین و بالایمان و بالتصدیق و بالیقین یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کا خلیفہ بلا فصل، صاحب صدق و صفا، تاجدار صدق و صفا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص 18 ذی الحجہ کو مولا کائنات کی اس عظمت کو بیان کرنے کے حوالے سے خوشی کا اظہار کرے تو ہم اس کی ممانعت کے قائل بھی نہیں ہیں، کیونکہ اسی مجمع عام میں مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ جب میرے نبی نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا، آہستہ بولے ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جب میرے نبی نے یہ اعلان کیا تھا تو وہاں حضرت عمر کھڑے ہو گئے تھے، بخن بخن لکا یبن ابی طالب ہنیئا لکا۔ آپ نے کھڑے ہو کے فرمایا تھا مبارک ہو تجھے، اور مبارک ہو تجھے ابو طالب کے بیٹے، اسبقت و امسیت مولا کل مومن و مومنۃ الی یوم القیامہ، وفی روایت مولا یا و مولا کل مومن و مومنہ۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا او ابو طالب کے بیٹے، اور تجھے مبارک ہو، تو قیامت تک آنے والے ہر مومن اور مومنہ کا میرے سمیت مولا ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے بولیے؟ تو بتائیے حضرت عمر نے ناراض ہو کر مبارک دی تھی یا خوش ہو کر مبارک دی تھی؟ پتا چلا مولا علی کی اس فضیلت کو خوش ہو کر بیان کرنا یہ سنت فاروقی ہے۔ ہم سے کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں آپ اس دن عید غدیر منائیں گے یا اس دن عرس عثمان منائیں گے؟ ہم بلا تأمل و بلا تردد کہتے ہیں ہم عرس عثمان منائیں گے۔ بولو یار اونچا بولو، یار اونچا بولو، خدا کے وقت
ہم کیا کریں گے بولو؟ ہم عرس عثمان ذو النورین منائیں گے، لیکن ہم ذرا ناسبیوں کو بھی تھوڑا جلانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں عرس عثمان کا مطلب ہے جناب عثمان غنی کے ایصال ثواب کے لیے، آپ کی بلندی درجات کے لیے، آپ کی عظمت و شان کی بلندی کے بیان کے لیے کسی محفل کا انعقاد کیا جائے۔ تو میں نے کہا بیٹا عرس عثمان کا کریں گے اور اس میں ذکر علی علی کریں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں، ذکر علی سے عثمان ناراض نہیں ہوتا اور ذکر عثمان سے علی ناراض نہیں ہوتا۔ یہ تم پگلوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ محمد عربی کے غلاموں میں باہم تنازعات و مخالفت و افتراق و انتشار و دشمنی تھی۔ قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، دشمنی تھی پر آپس میں نہیں، کافروں کے ساتھ تھی۔ رحماء بینہم، پیار تھا تو کافروں منافقوں سے نہیں، آپس میں پیار تھا۔ سبحان اللہ، ذرا دھڑلے سے کہنا ہے بھائی۔ اس لیے ہم عرس عثمان منائیں گے۔ دیکھ لیجئے عرس عثمان ہے، مولا علی کا ذکر بھی ہو گیا، وگرنہ وہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی اسی دن کو ہم عید منائیں گے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مولا علی کی یہ ایک فضیلت ہے؟ مولا علی کو تو 700 فضیلتیں ملی ہیں، تو تم ہر دن کو عید شروع کرو گے؟ پتہ چلا فضیلت علی پہ عید نہیں ہے، یہ عید کسی اور چکر میں تم منا رہے ہو۔ مہربانی کریں، مہربانی کریں، مہربانی کریں، وگرنہ ہمارے لیے تو ہر دن عید ہے۔ ہر وہ دن جس دن ذکر علی نصیب ہو، عاشقوں کے لیے وہ دن عید کا دن ہے۔ ہاں جی، تو الحمدللہ آج ہم ذکر کریں گے ذکر عثمان غنی۔ سب سے پہلے چونکہ عثمان غنی کوئی چھوٹا بندہ تھوڑا ہے کہ گھنٹے بھر میں ہم ان کی عظمت اور شان کا یا ان کی شخصیت کا جناب ہمیں احاطہ کر سکیں۔ او بھائی انہیں ضرورت بھی نہیں ہے، اور جن کی عظمت اور شان میں قرآن کی آیتیں اتری ہوں، جن کی فضیلت اور مدد میں محمد عربی کی سینکڑوں حدیثیں آئی ہوں، جن کی فضیلت میں مولا علی رب اللسان ہو، جن کی مدد اور شان کو منبروں پر بیٹھ کر محمد عربی کے صحابہ بیان کریں، اور جن کا نام لے کر ولایت کی منزلیں طے ہوتی ہوں، اس عثمان غنی کو ہم جیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ان کا ذکر کریں نہ کریں، اصل تو مسئلہ یہ ہے کر قبول افتد زہر عز و شرف، کمال تو یہ ہے ذکر ہم کریں خوش عثمان غنی ہو جائے۔